گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو اللہ تمہیں تو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، احسن طریقے سے چلتے ہیں، دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت کا گھر تو بہت اچھا ہے، بہت ہی پیارا گھر ہے متقیوں کا۔ اور دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ رتبة الإيمان، ایمان کا مرتبہ، والإيمان وہ 6 چیزیں ہیں۔ قول باللسان، زبان سے واعتقاد اقرار ہے، بالجنان، دل سے وعمل اقرار ہے، بالأركان، اور اپنے اعضاء سے عمل ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ وينقص بالعصيان، اور وهو نیکی سے بڑھتا ہے، برائی سے کم ہوتا ہے۔ شعبة۔ مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ صالح بن حمید نے خطبہ حج دے دیا، کہا کہ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے، ایمان کی سب سے اونچی چوٹی کلمہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، ایمان اور حیا دونوں لازم و ملزوم ہے، ایسے عمل سے بچیں جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ کی ذات، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، انسان ہمیشہ صبر کا راستہ اختیار کرے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ شیخ صالح بن حمید نے خطبہ حج میں مزید کہا کہ قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہے، قرآن کی طرح احادیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، والدین کو ناراض مت کریں، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے، حلال چیزوں کو اپنائیں اور حرام سے بچیں۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ لاکھوں عازمین نے منا کے وقت میں قیام کیا۔ عازمین رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات پہنچے، سورج کے روپ ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ اذان مغرب کے بعد نماز پڑھنے کے بغیر حجاج کرام میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ میں حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ مزدلفہ میں حجاج کرام شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے، اور پھر حجاج مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے، اور 10 ذی الحجہ کو وقوف مزدلفہ کے بعد رمہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے پاک بھارت کشیدگی کے دوران حمایت پر شکریہ ادا کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف عید سعودی عرب میں منائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل میں 1000 ارب روپے کا وفاقی ترقیاتی بجٹ منظور۔ آئندہ مالی سال کے لیے 4.2% ڈی جی پی گروتھ کی منظوری دی۔ بلوچستان میں N25 کے لیے بجٹ میں کٹوتی کر دی گئی، جبکہ N25 کے لیے 120 ارب روپے کی بجائے 100 ارب روپے کا پیکیج منظور ہوا، جبکہ برآمدات کا ہدف $35 ارب مقرر کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں قومی ترقیاتی پلان PSPD مائکرو اکنامک اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ پاک بھارت جنگ بندی سے ٹرمپ نے ثابت کیا کہ وہ امن کے پیامبر ہیں۔ امریکہ کی آزادی کی 249ویں سالگرہ کی تقریب پر خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ امریکہ کی آزادی پر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان امریکہ تعلقات نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ 2018 میں ہم نے ملک سے مکمل دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ فتنۃ الہندوستان کا بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف دہشت گرد ہیں۔ فتنۃ الہندوستان پاکستان کا امن داؤ پر لگانے کی سازش کر رہا ہے۔ دشمن کو جارحیت پر منہ کھانا پڑی۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت شکست کے بعد پراکسیز کا سہارا لے رہا ہے۔ دشمن نے ہمارے خلاف پراکسی وار شروع کر رکھی ہے۔ مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں، دہشت گردوں سے نہیں۔ دشمن پاکستان کی ابھرتی معیشت کو تباہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ پاک فوج کے اعلیٰ عسکری حکام نے ملک کے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کا دورہ کیا اور مختلف جامعات میں اساتذہ اور طلباء سے بات چیت کی۔ منگلا، ملتان، لاہور، کراچی، کوئٹہ، گجرانوالہ اور بہاولپور کے کور کمانڈرز نے متعلقہ شہروں کے جامعات کا دورہ کیا۔ ان ملاقاتوں کا مقصد نوجوان نسل کو ملک میں امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور پاک فوج کے کردار سے آگاہ کرنا تھا۔ دنیا کو بتا دیا بھارت نے جارحیت کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اسلام آباد میں دورہ چین کے حوالے سے پریس کانفرنس، کہا بھارت کا نیو نارمل دفن ہو چکا، خطے میں بھارتی تسلط نہ چھوٹ، بھارت اور پاکستان کی سفارتی کامیابی پر ماتحت جاری اور ایک دوسرے پر الزام تراشی۔ مودی کو دیکھیں تو لگتا ہے نیتن یاہو کی کاپی ہے۔ خطے کے امن میں سب سے بڑی رکاوٹ مودی اور نیتن یاہو کی پالیسیاں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نیو یارک میں پریس کانفرنس، کہا بھارت اور اسرائیل کے اقدامات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ مودی اور نیتن یاہو انتہا پسند ہیں جو نفرت کو فروغ دیتے ہیں۔
بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات کی، بھارت کے خلاف پاکستان کا مقدمہ پیش کر دیا۔ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو وزیر اعظم کا خط پیش کیا۔ بلوچستان پاکستان کی لائف لائن ہے، مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وفاقی وزیر عطا طارق کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران بلوچستان پر 32 حملے کیے گئے۔ جس طرح ہندوستان کو شکست ہوئی اسی طرح بلوچستان میں بھارت کی پراکسیز کو بھی شکست ہوگی اور بلوچستان میں امن واپس لوٹے گا۔ بھارت فرسٹریشن کا شکار ہے، اسے جنگ اور بیانیے دونوں میں شکست ہوئی۔ جمہوری روایات پامال بھارتی سیاسی قیادت مودی سرکار کی پالیسیز پر برہم، بھارتی رہنما کا مودی کی ناکام حکمت عملی پر شدید تنقید کا اظہار۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد مودی نے نہ قومی سلامتی کے معاملات پر قوم کو اعتماد میں لیا اور نہ ہی جمہوری اصولوں کا پاس رکھا۔ کانگریس رہنما جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ سی ڈی ایس جنرل جوہر نے سنگاپور میں جن حقائق کی تصدیق کی، بہتر ہوتا یہ باتیں وزیر دفاع آل پارٹی میٹنگز میں کرتے۔ وزیر دفاع نے 2 آل پارٹی اجلاسوں کی صدارت کی مگر کوئی وضاحت نہیں دی۔